السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں اچھے ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی شہنواز عالم کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ علی آزاد مدنی صاحب ہے، آئیے ان سے کچھ جانیں گے ہم لوگ محرم کے مہینے کے تعلق سے۔ تو شاید پہلا جو سوال ہے وہ کہ کیا محرم غم کا مہینہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایک محفل میں آپ تمام احباب ناظرین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ہمارے شاہنواز بھائی کا کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپ آپ سبوں کو دعوتی امور اور اس طرح سے کتاب و سنت اور شریعت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو مزید توفیق عنایت کرے اور اس کا بہتر اجر عطا کرے۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھیے، پہلا سوال جو شاہنواز بھائی کا ہے کہ محرم کیا یہ غم کا مہینہ ہے؟ غم کی مناسبت سے جہاں تک شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو غم اور ماتم کی مناسبت سے جو شریعت ہماری اور آپ کی رہنمائی فرماتی ہے، وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یقیناً انسان کی زندگی جو ہوتی ہے یہ دونوں چیزوں سے گھری ہوئی ہے، خوشی اور غم، اور دونوں کے لیے شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے حد متعین کی ہے کہ خوشی کو ہم کس انداز میں منائیں اور غم کے منانے کا کیا انداز ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتوں کے لیے دو خوشی کا موقع سال میں رکھا ہے، جسے ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے بھی دائرے متعین کر دیے ہیں، حد متعین کر دیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کر کے ہی ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ اسی طرح سے غم کی مناسبت سے بھی شریعت اسلامیہ جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ رہنمائی کرتی ہے کہ غم کی مناسبت سے اب مان لیجئے گھر کے اندر کوئی حادثات ہو رہے ہیں، اب اس طرح سے کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں، یا مان لیجئے کوئی وفات پا رہا ہے، تو شریعت نے ہمیں اس کے لیے حد بندیاں، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، اور اس طرح عام رشتہ داروں کے لیے بھی حد متعین کی ہے۔ اگر ایک بیوی کے لیے شوہر کا انتقال، وفات ہو رہا ہے، تو اس کے لیے حد بندیاں اور اس کے لیے بھی شریعت ایک ضابطہ دیتی ہے کہ اس ضابطے میں رہ کے، حد میں رہ کر کے وہ غم منائیں گی۔ غم منانے کا کی مناسبت سے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سینہ چاک کریں گی، چیخیں گی، چلائیں گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا، کہ 4 مہینہ 10 دن عام لوگوں کے لیے اس موقع پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ عام لوگ 3 دن یہ منائیں گے، اور 3 دن سوگ منانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خوب چیخنا ہے، چلانا ہے، پرانی باتوں کو ان کو یاد کر کے اور رونا ہے، دھونا نہیں، بلکہ غم منانے کا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اولاد جب وفات ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشبار تھیں۔ ایسا نہیں کہیں آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، واویلا کر رہے تھے، ہاں جی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ شریعت نے حد متعین کی ہے کہ آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے غم منائیں گا۔ جہاں تک اس مہینے کا یہ ہے، جو اہم آپ کا یہ ہے سوال آج کا، کہ اس مہینے کی مناسبت سے جو لوگ مہینے شروع ہو کر کے 10 تاریخ تک کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی وغیرہ نہیں کرنی ہے، یا اس طرح سے اچھے پکوان نہیں، اچھے کپڑے نہیں، کالے کپڑے میں اپنے آپ کو ملبوس کر لیتے ہیں، گلی اور سڑکوں پر آپ دیکھتے ہیں کالے جھنڈے اور یہ طرح طرح کی بدعات و خرافات، یہ تمام شرکیہ اعمال ہے، یہ تمام شرکیہ اعمال ہے۔ اگر ہم اس مناسبت سے دیکھیں تو جہاں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو رہا ہے، ہجری کیلنڈر کا آغاز سے قبل جہاں پر ہجرت کی مناسبت سے ہم اور آپ جب کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے صحابہ اور صحابیات، ان کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ دراصل ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے اس لیے سے کہ ہم جب ایک سال کا اختتام کر رہے ہیں اور ایک کا ابتدا کر رہے ہیں، تو دونوں سے ہمیں جو آپ کو سال کے اختتام اور آغاز سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے اتنی بڑی قربانی لی ہے۔ دراصل یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس زندگی ہے، اپنے زندگی میں اس سے درس لینے کی بات ہے کہ اپنے تمام چیزوں کو، تن من دھن کی انہوں نے قربانی دی، اور اپنے اسلاف کے ان چیزوں کو اصل یاد رکھنے کا، نہ کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں حضرت علی کی وفات ہو رہی ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، اور اسی طرح عمر رضی اللہ، تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو روزانہ ہمارا غم ہی کا ہوگا۔ بالکل۔ دوسرا سوال یہ تھا شاید کہ لوگ اس مہینے میں اکثر تازیاں نکالتے ہیں، ڈھول تاشا بجاتے ہیں، خاص کھانا بناتے ہیں،
اور اس طرح کا پورا ماحول بنتا ہے، تو کیا اس کی گنجائش کہیں سے شریعت میں ہے؟ دیکھیے جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے اس میں، تو ہمیں اور آپ کو جو کتاب و سنت سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اس مہینے میں جو ہمیں اور آپ کو کرنے والی چیز جو ہے وہ سب سے اہم اور سنت نبوی جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کے لیے ہمارا ترۂ امتیاز ہونا چاہیے ایک مومن کی اور ایک تمام مسلمانوں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو وہ شہر اللہ المحرم کا ہے۔ اور یہ آپ کو بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس طرح کے ڈھول تازیے اور اس سب طرح کی جو بھی چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، عام طور پر بھی اور خاص طور پر بھی۔ عام طور پر جب نہیں ہو سکتا ہے تو خصوصی طور پر یہ ڈھول تاشے اور یہ اس طرح کی حرکتیں جو آج ہم روڈ پر گلی کوچوں میں جو ہم آج خود نام نہاد مسلمان، جو مسلمانوں کے بنیادی طور پر میں یہ کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کے یہ کے سبب بنتے ہیں، بدنام کے سبب بنتے ہیں، اور یہ اپنے دین کو، اپنے نبی کو اور اپنی شریعت کو خود غیروں سے گالی سنوانے کا یہ ایک باعث اور ایک سبب ہے۔ اس میں یہ چیز بھی لوگ جوڑتے ہیں شاید کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو چونکہ حسین رضی اللہ شہید کیے گئے تھے تو ہم ان کا غم منا رہے، تو کیا یہ غم جیسے کہ آپ نے شروع میں آپ نے کہا، تو کیا یہ غم منانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ غم منانے کا جو شریعت ہمیں اور آپ کو دائرہ دیتی ہے، جیسے کہ پہلے سوال میں ہی میں واضح کیا، تو اس کے لیے عام کے لیے یہ ہے، عام لوگوں کے لیے اور گھر کے کچھ خاص افراد۔ کیا ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جو شہادت حسین کی مناسبت سے جو لوگ اس کی نسبت کرتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے اور حقیقت ہے کہ حضرت حسین کی شہادت جو ہے 10 محرم کو ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور چھوٹے بچے تھے، رو رہے تھے، حضرت حسین کی مناسبت سے آتا ہے، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ اس کی قوم کے لوگ جو ہیں اسے قتل کریں گے، اور وہ جگہ کی بھی تعین کر دی۔ خود اللہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے بھی اور سید الانبیاء ہو کر کے بھی اس چیز کو ٹال نہیں سکے، یہ ان کے مقدر میں لکھی ہوئی چیز تھی، سمجھ رہے ہیں، اور اس کی وضاحت جبریل امین نے کر دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات کی خبر ملی، شہادت ملی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا یہ طریقہ استعمال کیا ہو جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ یہ بالکل شرکیہ اور بالکل شیطانی عمل ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو کوشوں دور تک بھی اس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیخ آپ نے اس میں روزے کے تعلق سے کہا کہ یہ روزہ کب اور کتنا رکھا جائے؟ جی، اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ کہا کہ یہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو احق کو بھی موسیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے زیادہ تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ آئندہ سال اگر میں باحیات رہا تو میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے ایک اور روزے کا اضافہ کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہود یہ روزہ رکھتے تھے اور ایک رکھتے تھے، لیکن 10 کو رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 9 اور 10 میں آئندہ سال اگر یہ رہا تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور نفلی روزوں میں آپ جانتے ہیں کہ شریعت ابتدائی اسلام کے اندر یہ روزے جو تھی وہ فرضیت کے یہ میں تھی، لیکن رمضان کے روزے فرض کے بعد اس کی وہ نفل کے یہ میں آ گئی۔ جی بالکل جی، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا شیخ نے بہت اچھے سے وضاحت کی ان سارے پہلوؤں پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب ملا ہوگا۔ اگر کوئی اور بھی سوال ہے تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور ڈال دیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم لوگ شیخ سے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور میرا چینل شہنواز عالم 95 کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔